الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پکی گل ہے او دنیا والو، میرے بندیو، اللہ کے ذکر کرنے کے ساتھ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون مل جاتا ہے، دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے، دلوں کو تسکین مل جاتی ہے بھی سارا دل، یہ ہے بھی سارا دل۔ اس دل پہ محنت کرنی چاہیے، اس دل کے اوپر ضرب لگنی چاہیے۔ تو شاعر کہتا ہے اللہ دے بندیا، دم دم کر تو اللہ اللہ، ہر مشکل آسان ہو سی، شیشہ دل دا صاف کیتا کر راضی رب رحمانی ہو سی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے تمام حضرات نماز ورا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، گزشتہ جمعۃ المبارک پر مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھی تھیں. دو چیزیں ہیں. ایک چیز کا نام ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری چیز کا نام ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے خیال بجلی دا مسئلہ ہے، میرے کو بند کر لے سائڈ تیرا، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، قریب آ جائے. بجلی گڑبڑ کتنی کھڑی ہے. مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور اسی کے اندر ہی ہے میرے نبی کی آمد. کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ کیوں فرمایا، نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا، یہی بات آج میں مختصر وقت میں آپ کو سمجھاؤں گا. ہر دور اور ہر زمانے میں جب یہ انسان اپنے مقصد کو، جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، جب یہ انسان اس راستے سے ہٹنے اور بھٹکنے لگا، دور ہونے لگا، جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد سے جب یہ انسان ہٹنے لگا تو اللہ نے کسی نہ کسی نبی، رسول، پیغمبر کو بھیج کر اس انسان کو اپنے راستے پر دوبارہ لانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. بس یہی آپ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں گے، اگلی باتیں آپ کے ذہن میں آتی جائیں گی. پھر میں عرض کروں کہ انسان جب اپنے راستے سے ہٹنے لگا، جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یہ انسان اس مقصد سے جب ہٹنے لگا نا، تو اللہ نے کسی نہ کسی نبی، پیغمبر، رسول کو بھیجا. اب آپ کے ذہن میں یہ بات کہ انسان کے بنانے کا اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انسان کو کیوں بنایا ہے؟ ہاں،
آئیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مقصد تخلیق انسانی کو ذکر فرمایا کہ میرے انسان کو بنانے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی کاریگر کسی چیز کو جب بناتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بیان کرتا ہے۔ فرض کرے میں مثال دوں، جس نے یہ پنکھا بنایا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بجلی کے کرنٹ سے یہ ہوا دے، اس کا یعنی بنانے کا مقصد ہے ہوا دینا۔ دروازے کا اپنا مقصد ہے، کپڑے کا اپنا مقصد ہے۔ آپ ادھر اطراف میں نظر گھماتے جائیں، کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی، ہاں یہ لفظ بولیں گے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا جو انسان اللہ نے بنایا ہے، یہ ایسے آ گیا ہے، ایسے اللہ نے اسے فضول بنایا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے او دنیا والو، میں جو یہ اسے انسان کو بنایا، اسے اشرف المخلوقات کا لقب عطا کر دیا، اس کو تمام مخلوقوں سے میں نے بلندی اور مقام اور شان عطا کر دیا۔ تو دنیا والو، میرے رب کا اس انسان کے بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ آئیے قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر اللہ نے مقصد تخلیق انسانی کو ذکر فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ او دنیا والو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر جا کے میری عبادت کرے، میرے سجدے کرے، میری منتیں دے، نظر و نیاز میرے کرے، اس کی جبین میرے دروازے کے اوپر جھکے۔ کیا مانا؟ میں نے انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ صبح شام اللہ کے گیت گائے، اللہ کے گیت گائے۔ بلکہ پہلا انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ پہلا پارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، اذ قال ربک، جڑے ویلے آکھیا تیرے رب نے فرشتوں کو او میرے فرشتے ہو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اس کرۂ ارض کے اوپر ایک خلیفہ اور انسان بنانے لگا ہوں۔ زمین کے اندر میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، مطلب انسان کی تخلیق کرنے لگا ہوں۔ آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یا اللہ، پھر ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہے جو زمین کے اندر خون ریزیاں کریں گے،
فساد مچائیں گے، آپس کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر ماریں گے، پیٹیں گے، فساد مچائیں گے۔ اور ہم اللہ جو تیری مخلوق ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو ہر ویلے ہر ٹائم تیری تسبیحیں ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، قرآن میں اللہ نے کہا یہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی تقدیسیں بیان کرتے ہیں، رب کی بڑائیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ آئیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کے اوپر گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا آسمان کے اوپر میں نے ایک بالش جتنی جگہ بھی نہیں دیکھی جہاں کوئی فرشتہ کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیحیں بیان نہ کر رہا ہو۔ جو فرشتہ قیام میں ہے وہ دنیا والوں قیامت تک قیام میں رہے گا، جو فرشتہ رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو فرشتہ سجدے میں ہے قربان ونجا سبحان اللہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ بلکہ قرآن ایک اور انداز بڑا پیارا اللہ کے قرآن کا آواز آتی ہے، او دنیا والوں من شیء الا یسبح بحمدہ، او دنیا والوں یہ تو فرشتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرے بندیو، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین کا چپا چپا، درخت کا پتا پتا، ریت کا ذرہ ذرہ، دنیا کے اندر جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے، من شیء الا یسبح بحمدہ، یہ ساری کی ساری میں اللہ کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ ہاں قربان جاؤں، دریا کے اندر مچھلیاں، کہو سبحان اللہ، کیڑے اور مکوڑے، جتنی چیزیں ہیں، ہر وقت ہر ویلے زبان حال سے کہتی رہتی ہے سبحان اللہ، ہر وقت کہتی رہتی ہے الحمدللہ، اللہ کی تسبیحیں ہر چیز بیان کرتی رہتی ہے۔ روایت ایک میرے ذہن میں آ گئی، اللہ کے پیغمبر ہیں، نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اللہ کا بڑا اولو العظم پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو جو بادشاہی عطا کی ہے نا، انہوں نے پوری دنیا میں بادشاہی کی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جتنی بھی مخلوقیں تھیں، تمام مخلوقوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہی، سبحان اللہ، یہ کوا ہے، یہ چیونٹی ہے، یہ پرندے ہیں، ہاں جتنے پرندے ہیں، یہ ساری کی ساری جتنی مخلوقیں ہیں، یہ اپنی حساب میں باتیں بولیاں کرتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مقام عطا کیا، یہ جو کچھ بولتی تھی اللہ کا پیغمبر سمجھتا تھا یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہاں وہ سنا ہوگا واقعہ آپ نے، جو چیونٹی نے کہا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے نا، تو آپ کے ساتھ آپ کا لشکر بھی تھا، لشکر تھا بڑا لشکر، تو چیونٹیاں ایسے پھر رہی تھیں، تو ایک چیونٹی نے دیکھا کہ اللہ کا پیغمبر آ رہا ہے، تو اس چیونٹی نے وہاں کھڑے ہو کر اپنی یعنی سوراخ اور بل سے نکل کر ساری چیونٹیوں کو کہنے لگی، چیڑیوں کو کہنے لگی، او چیونٹیاں جلدی جلدی کرو، اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، اللہ کا پیغمبر سلیمان آ رہا ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں وہ قرآن کی آیت پڑھوں، حیران ہو جائیں گے۔ وہ یہ جو ہے نا چیونٹی جن کو آپ کویلی آدھو، کویلی ایک کویلی جڑی ہے اپنی
یعنی ساتھ والی قبیلیوں اور چیونٹوں کی جو بات کر رہی ہے، جو آواز دے رہی ہے، قربان جاؤں وہی الفاظ جو اس نے کہے تھے اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کر دیے اور فرمایا میرا پیغمبر اور میرا سونا، جب میرا پیغمبر سلیمان علیہ السلام آ رہا تھا نا تو چیونٹی نے اپنی ساتھ والی چیونٹیوں کو یہ لفظ کہے تھے۔ اللہ کیا کہا تھا چیونٹی سے؟ چیونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹی نے کہا ادخلوا مساکنکم، او قبیلیاں جلدی جلدی کرو اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ اللہ کا پیغمبر اکیلا نہیں، ساتھ لشکر ہے، جنودہ سلیمان بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم روندی جاؤ، جلدی کرو اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ کیسے؟ اگلے لفظ بڑے پیارے اس نے کہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تم تو اتنی ہو، اللہ کے پیغمبر اس کے لشکر کو کیا پتا کہ تم کہاں پڑی ہوئی ہو، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے عالم الغیب کون ہے؟ سارے بولیں۔ چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے تو اللہ کا پیغمبر لیکن آ رہا ہے، اسے پتہ نہیں لگے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نیچے ہو یا کہاں ہو، لہذا جلدی کرو اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ آئیے میں روایت بیان کروں، حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کا پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، دل میں خیال آیا اللہ کی کتنی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہیں، اللہ نے بڑا ہی کرم کیتا ہے، کیوں نہ 24 گھنٹے اپنے اس محل کے اندر میں ایسی ترتیب بناؤں، صبح ہوئے، شام ہوئے، دوپہر ہوئے، رات ہوئے، دن ہوئے، 24 گھنٹے اللہ کے شکریہ ادا کرنے میں لگ جائیں اور ہر ویلے ہر وقت میرے اس محل میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو جائیں۔ اگلے سنیے گا، اگلا حیران ہو جائیں گے، قربان جاؤں۔ آئیے جی، میٹنگ بلائی گئی، یہ رائے ہے، سب نے کہا سبحان اللہ، شروع کیا گیا ہے، آپ کرتے ہیں۔ جب یہ وقت پھر اگلا وقت شروع ہوتا ہے، اگلا وقت شروع ہوتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کے اس پیغمبر کے گھر میں اور محل میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو بھی صدائیں تھی اللہ کی بڑائیوں کی اسی حساب سے لگنے لگے۔ شروع ہو گیا کام، چلتا رہا۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر کے ذہن میں یہ بات آئی، خیال آیا اللہ کا کرم تو میرے اوپر بہت زیادہ ہے، پھر میں نے بھی اسی حساب سے اپنے محل میں اللہ اللہ کرانا شروع کر دی ہے۔ توجہ میری طرف، جو ہی یہ بات ذہن میں آئی، تھوڑی دیر نہیں گزری، آسمانوں سے صدا آئی، جناب جبریل آئے اور فرمایا جا میرے پیغمبر کو کہہ دے، کیا سمجھتا ہے میں نے بڑے ذکر کر ڈالے ہیں، بڑی اللہ اللہ کرا ڈالی ہے۔ سن میرا پیغمبر، تیرے محل کے اندر ایک تالاب ہے، اس تالاب کے اندر کچھ مینڈکیں رہتی ہیں، اور میرا سونا پیغمبر اگر میں ان مینڈکوں کی ذکر کی تعداد گننا شروع کر دوں، وہ میرا پیغمبر تیرے ذکر کی تعداد کم ہے، ان مینڈکوں کی ذکر کی تعداد زیادہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہاں قرآن جو کہتا ہے دنیا والوں، امل شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز
اپنے حال میں اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ اگلے لفظ بھی سن لو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، چپ کر بھائی چپ کر، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، توجہ میری طرف، قرآن کے پہلے الفاظ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تسبیح اللہ کی بیان کرے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور میرا بندہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائیاں بیان کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے بھولا ہوا ہے تو انسان صرف تو بھولا ہوا ہے۔ تیرے پاس وقت نہیں ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، کرکٹ دیکھنے کا ٹائم ہے، اللہ اللہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کام کاج کرنے کا ٹائم ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تجارت کرنے کا ٹائم ہے لیکن اللہ کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، زراعت کرنے کا ٹائم ہے لیکن اللہ کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کھانا کھانے اور ہر چیز کرنے کا ٹائم ہے لیکن اللہ اللہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے چلا کر، پھرا کر، اٹھا کر، بیٹھا کر، کام کاج کیا کر، اگر شریعت کے مطابق کرے گا تیری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا، قربان جاؤں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، او ایمان والو میرے بندیو، او کلمہ پڑھنے والو، کلمہ پڑھ کے صرف بیٹھ نہ جاؤ، غور کرنا لفظ پہ، قرآن کہتا ہے ان کو نہیں کہا یا ایھا الناس، نہیں کہا ایھا الناس میں سارے لوگ ہیں، میری طرف دیکھیں آپ، الناس میں سب لوگ ہیں، امیر غریب فقیر یہودی عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ شامل ہیں۔ جب فرمایا میرے ذکر کی بات آئی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے لوگوں، ذکر جب تم کرو گے تو اس ذکر کا فائدہ تمہیں ہوگا، ان کو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے آواز آئی یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے لوگوں، کلمہ پڑھنے کے بعد ادھر ادھر نہ گھوم جاؤ، ادھر ادھر نہ پڑے جاؤ، کام کاج میں نہ لگ جاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ، بلکہ میرے بندیو اذکر اللہ، ہر ویلے ہر ٹائم میں رب دا ذکر کیا کرو، ذکرن۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذکر کے اندر کتنے برکات ہیں۔ آپ ذکر شروع کریں، جتنا آپ ذکر کریں گے اتنا آپ کو دلی تسکین ملے گی، یہ تجربہ ہے۔ آپ کہیں نا نیند نہیں آتی، ہاں آپ کہیں جی بڑی پریشانی ہے، یہ ہے فلان ہے، نیند نہیں آتی نا کسی کو، کسی ٹیبلٹ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رات کو سونے سے پہلے وضو کرے، وضو کر کے بستر پہ لیٹ جائے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، میں کہتا ہوں 15 منٹ نہیں گزریں گے اسے نیند آ جائے گی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پکی گل ہے او دنیا والو میرے بندیو، الا پکی گل ہے بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کرنے کے ساتھ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون مل جاتا ہے، دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے، دلوں کو تسکین مل جاتی ہے۔ ہے بھی سارا دل، یہ ہے بھی سارا دل،
اس دل پہ محنت کرنی چاہیے، اس دل کے اوپر ضرب لگنی چاہیے۔ تو شاعر کہتا ہے اللہ دے بندیا دم دم کر تو اللہ اللہ، ہر مشکل آسان ہو سی، شیشہ دل دا صاف کیتا کر راضی رب رحمانی ہو سی۔ دم دم کر تو اللہ اللہ، دم دم کر تو اللہ اللہ، ہر مشکل آسان ہو سی، شیشہ دل دا صاف کیتا کر راضی رب رحمانی ہو سی۔ جے کر شیشہ دل دا ملا، دے کر شیشہ دل دا میلا، کامل پیر تو صاف کرا، جیویں آکھے مرشد کامل اویں بندیا ورد پکا۔ سب تو بڑا مرشد میرا اور آپ کا امام الانبیاء، زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات کی طرف غور کر، اللہ کے محبوب نے جو کچھ کہا اس کے اوپر عمل کر۔ خدا کی قسم میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پہ، میرے محبوب کی بتائی ہوئی سنتوں پہ، میرے محبوب کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے دیکھ دیکھ دل کو سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ پھر ویکھی تو موجو بہاراں، جب تیری زندگی میری زندگی سنت والی، میری زندگی آپ کی زندگی، جب یہ ایمان والے بندے کی زندگی ذکر اللہ والی اور اللہ کے محبوب کے طریقے والی ہو گئی، اللہ کے حکم والی ہو گئی، اللہ کے محبوب کی طریقے اور سنتوں والی ہو گئی، تو شاعر کہتا ہے اللہ دے بندیا پھر ویکھی تو موجو بہاراں، پھر ویکھی تو موجو بہارا، رحمت دی بارانی ہو سی، شیشہ دل دا صاف کیتا کر راضی رب رحمانی ہو سی۔ دم دم کر تو اللہ اللہ، ہر مشکل آسانی ہو سی، شیشہ دل دا صاف کیتا کر راضی رب رحمانی ہو سی۔ اللہ نے اپنے نام میں اتنی پاور اور طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، جب تیرا دل اللہ کے ذکر سے جڑ جائے، ہائے جب تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے۔ ایسے تو نہیں کہا گیا جب یہ بندہ ذکر کرتا ہے، کرتے 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 ایک وقت یوں بھی آ جاتا ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھنے لگتا ہے، جو ہی دل کے اندر سے خود بخود آواز نکلنے لگتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ میں نے دیکھے ہیں اللہ والے ایسے، ہاں، کہ بس پتہ ہی نہیں چلتا، اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ میرے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کو سنا دیتا ہوں، حیران ہوں گے۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، اور ہوں بزرگ اللہ والا۔ اللہ والے کی نشانی کسی نے پوچھی تھی کسی سے، اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ ہاں، اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لباس، کردار، ایک ایک چیز میرے محبوب کی سنت کے مطابق ہو۔ ایک چند آدمی گئے کسی بزرگ کے پاس، اور ایک دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، بغیر بیعت کیے ہوئے واپس جانے لگے۔ جب مسافہ کیا، ملنے لگے، تو انہوں نے کہا بھائی آئے تھے پر آئے نہیں، واپس ہی جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی آئے تو تھے لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس کی وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں۔ جب جانے لگے تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ 3 دن رہے ہو؟ جی۔ ایک کام بتاؤ جو سنت کے خلاف ہو رہا ہو یہاں۔ کہتا سارے کام سنت کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر سارے کام سنت کے مطابق ہو رہے ہیں، یہی اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ ہاں، آج دیکھنے کو ملتا ہے، ناراض نہیں ہوئے گا،
نہ ہی میرا مزاج ہے کسی کے اوپر کوئی یعنی ہٹ کرنا یا کسی کو نشانہ بنانا۔ وہ ہرگز ولی نہیں ہوگا جس کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، اور بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوں اور اپنے انگلیوں میں 3 4 تھیوے ڈالے ہوئے ہوں اور شراب پیتا ہو اور نماز ایک نہ پڑھتا ہو، اور کوئی کسے کہے بھائی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھیے، کہتا ہے جی میں گھر میں پڑھتا ہوں یا مدینے میں پڑھتا ہوں، یاد رکھیے گا وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہوگا جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ولی ہے، ان کی نشانیاں یہ ہے۔ اور دنیا والوں یا وہ تمہیں قیام میں ملیں گے یا وہ تمہیں سجدے میں ملیں گے۔ ہاں یہ ایک نماز ہی نہ پڑھے، اور اللہ معاف کرے آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں، ایسے ولی نہیں ہوتے، یہ ولی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، جو اللہ کا ولی ہو اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ توجہ میری طرف، اللہ کا سچا ولی تھا، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہندو آیا۔ کون آیا؟ ہندو آیا۔ ہندو آ کے کہتا ہے مولوی صاحب جی میری بیوی کے ہونٹ پکے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا یہ جو بزرگ رہتے ہیں ہاں جی یہ ایک مکھن پڑھ کے دیتے ہیں، دم کر کے دیتے ہیں، جو لگائے ٹھیک ہو جاتا ہے، میں مکھن لے کے آیا ہوں مجھے دم کر دو۔ اللہ والے نے جو ہی مکھن لیا کچھ نہیں پڑا، 3 مرتبہ کہا اللہ، پھر بولا اللہ، پھر بولا اللہ، 3 مرتبہ اللہ کا نام پڑھ کے دم کر دیا۔ وہ ہندو لے گیا، جا کے وہ مکھن اپنی بیوی کے ہونٹوں کو لگانے لگا۔ قربان جاؤں یہاں لگنے کی دیر تھی، بیوی کی زبان چل پڑی اور کہنے لگی اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 شروع کر دیا اس نے۔ وہ ہندو دوبارہ بھاگا واپس، دوڑنے لگا اللہ والے کے پاس، آ کے کہنے لگا کی پڑھ دیتے، کیا پڑھ کے دیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ جس طرح تم کرتے ہو ویسے میری بیوی شروع ہو گئی۔ اللہ والے نے پوچھا مجھے بتاؤ کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگا میں نہیں بتانا۔ اللہ والے نے کہا تو بتائے گا تب مجھے پتہ چلے گا۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، بتائے گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ تیری بیوی کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کہنے لگا تم جو کرتے ہو اللہ اللہ، بس جو ہی زبان پہ یہ لفظ لایا اس کی زبان بھی شروع ہو گئی اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ گھر دوڑا، بیوی پہلے سے لگی ہوئی تھی، سبحان اللہ، میاں بیوی دونوں شروع ہو گئے اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر گزری، جتنے گھر کے افراد تھے ان کی زبان پہ بھی یہی لفظ جاری ہو گئے اللہ اللہ اللہ۔ لکھا کتاب والوں نے، قربان جاؤں اللہ کے نام کی کتنی طاقت ہے، کتنی برکتیں ہیں۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، پورا گھرانہ آیا اللہ والے کی خدمت میں اور کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہاں اور ہم کو سو دور نہیں، بہت ہی دور ہے۔ صبح دیکھیں کتنا ذکر کرتے ہیں، شام دیکھیں کتنا ذکر کرتے ہیں، ہر رات دیکھیں کتنا ذکر کرتے ہیں، ورنہ تو میرے نبی نے فرمایا اٹھتے ہی، بیٹھتے ہی، چلتے ہی، پھرتے ہی، کھانا کھاتے ہی، کھانا کھانے کے بعد بھی، کپڑا پہنتے ہی، جوتا پہنتے ہی، بازار جاتے ہی، آتے جاتے کوئی ایک ذکر نہیں ہے، دعا نہیں ہے جو میرے مرشد نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو۔ خدا کی قسم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ذکر اور دعا بتائی ہے۔ مسجد میں آ رہا ہے، دایاں پاؤں رکھا کر زبان سے رب کا ذکر کر لیا
لیا کر اور پڑھ لیا کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک. قربان جاؤں جب مسجد سے باہر جایا کر الٹا پاؤں رکھا کر تو پڑھ لیا کر اللہم انی اسالک. خدا کی قسم کوئی ایک ذکر نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بولے تو صحیح. کھانا شروع کیا میرے نبی نے فرمایا پڑھ لیا کر بسم اللہ والا بولے برکت اللہ. کھانا کھا لیا اللہ دا بندہ اور میرا امتی پھر بھی ذکر کر لیا کر اور کہہ دیا کر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اسی بات کو توجہ میری طرف، اسی بات کو اللہ کا قرآن ذکر کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت ہی کرو. ذکرا کثیرا، بہت ہی ذکر کرو، زیادہ ہی ذکر. اللہ کتنا کرے پھر اللہ کا قرآن کھول اٹھائے، بول اٹھائے. رب کا قرآن کہتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور میرا بندہ راتی بھی دن بھی شام بھی میرا ذکر کیتا کر. قربان جاؤں اللہ کے ذکر کرنے سے ایک تو فائدہ یہ ہے ابتدا میں بتا چکا ہوں، جو بعد میں آئے انہیں تو سمجھ بھی نہیں آئے گی تو میں نے کیا بیان کیا ہے. پہلی بات کہ ذکر کرنے سے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ دا بندہ تیرے دل کو سکون مل جائے گا. اس سے بڑا فائدہ، اس سے بھی بڑی بات، وہ بھی قرآن سے، اس سے بھی بڑی بات قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اور میرا بندہ جب تو میرا ذکر کرتا ہے میں آسمانوں پہ تیرا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہوں. دوسرا پارہ، دوسرا پارہ فاذکرونی اذکرکم. تو میرا ذکر کر میں تیرا کرا. تو زمین پہ کرتا ہے میں عرش بری پہ کرتا ہوں. تو لوگوں کے سامنے کرتا ہے میں فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں. تو ہولے کرتا ہے تو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے میں 70 مرتبہ کہتا ہوں اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اے میرا بندہ جڑے ویلے تو مینوں بلاندا ہے، جڑے ویلے تو میرا نام چیندا ہے، جڑے ویلے تو میرا نام گندا ہے، جب تو میرا نام لیتا ہے، جب تو اللہ کرتا ہے تو وہاں سے میں خود آواز دیتا ہوں جی میرا بندہ کیا کہتا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے. آج بس موضوع تو کچھ اور تھا، بس ذکر کی طرف چل پڑا تو یہ ذکر کا موضوع آج بڑا پیارا آ گیا کہ اللہ کے ذکر کو ہم جتنا ہو سکے کرتے رہیں، صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو. خدا کی قسم یہ جو حالات ہمارے اوپر آ چکے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے انشاءاللہ اطمینان قلبی ہوگا، دل کو سکون ملے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی میں ادھر ہی ہوں تو وہی جو موضوع رہا اسی کو شروع کریں گے. آخر دعوانا الحمد